پاکستان سپر لیگ سٹارٹ ہونے میں تو ابھی آلموسٹ 3 منتھس کا ٹائم ہے، لیکن پی ایس ایل سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہے جب پی ایس ایل پاس ہوتی ہے تو پلیئرز کی توڑ جوڑ کی کاوشیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ نسیم شاہ کو لے کے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ٹرینڈ بھی ایک چل رہا ہے، نسیم شاہ کس فرینچائز سے کھیلیں گے، اور پاکستانی کرکٹ شائقین جو پی ایس ایل کو بڑا فالو کرتے ہیں ان میں بڑی ٹینشن پائی جا رہی ہے اس ٹائم کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ کس فرینچائز کا حصہ ہوں گے۔ نسیم شاہ سے متعلق ہم آپ کو آگے ٹائٹل سے تو آپ کو تھمب نیل سے پتہ چل گیا ہوگا، تقریباً 90% ڈن ہو گیا وہ کس فرینچائز سے کھیلیں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نسیم شاہ کی بات کریں تو نسیم شاہ نے خود کوئٹہ گلیڈیٹر کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے، وہ کوئٹہ سے فردر نہیں کھیلنا چاہتے۔ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ پی ایس ایل کا آغاز جو کیا تھا نسیم شاہ نے اپنے کریئر کا وہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہی کیا تھا، اور پاکستان کھیلنے تک کوئٹہ گلیڈیٹر نے انہیں کافی ہیلپ کی۔ اب لاسٹ 2-3 سیزن سے جب کوئٹہ گلیڈیٹر کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی تو نسیم شاہ اکیلے ہی لڑتے ہوئے نظر آئے گراؤنڈ کے اندر، تو اب شاید انہوں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے تاکہ کوئی اور فرینچائز ان کو لے لے۔ سب سے پہلے جب یہ بات نکلی تو کراچی کنگز نے جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ریکویسٹ کی، کیونکہ ٹریڈ کی ایک آپشن ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پلیئرز نے 8 پلیئرز ہر فرینچائز نے ریٹین کرنے ہوتے ہیں جو پچھلے سیزن کی آپ کی ٹیم ہوتی ہے، اور باقی پلیئرز سارے ہوتے ہیں وہ جو ریلیز کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کو باقی ٹیم جو ہے وہ پک کر سکے، ان کے لیے اویلیبل کیا جاتا ہے۔ اور جو 8 پلیئرز ریٹین کرنے کے علاوہ جو فرینچائز کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ پلیئرز ٹریڈ کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی پلیئرز اگر کسی فرینچائز کو چاہیے، ان کی ٹیم کمبینیشن میں نہیں آتا اور دوسری ٹیم کو ریکوائرمنٹ ہے اس کی، تو وہ آپس میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ کراچی کنگز نے جو ہے وہ بولا تھا کہ ہمارے سے آپ عماد وسیم جو کہ کراچی کنگز کے کپتان ہیں ان کو، اور محمد عامر جو ان کے سب سے بیسٹ بولر ہیں، ان دونوں کو لے لیں اور اس کے جو ہے اگینسٹ ہمیں نسیم شاہ دے دیں۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ کراچی کنگز کے ساتھ جو ہے ان کی نہیں بنی، کیونکہ عماد وسیم اور محمد عامر شاید انٹرسٹنگ نہیں تھے اس ڈیل کے لیے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت تھی نسیم شاہ کی وہ شاید اسلام آباد یونائٹڈ کو تھی، اور سب سے زیادہ ایفرٹ بھی اسلام آباد یونائٹڈ نہیں کی، کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ کا ہمیں سب کو پتہ ہے ان کی جو بیٹنگ ہے وہ بڑی پاور ہٹنگ کے لحاظ سے سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑے فیمس ہیں، لیکن ہمیشہ جو لیگ کرتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی وہ ان کی بولنگ ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے بولا کہ آپ جو ہے ٹریڈ ہمارے ساتھ کریں، کوئٹہ گلیڈیٹر کو انہوں نے آفر دی کہ وسیم جونیئر جو اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ ہے اور ابرار احمد جو مسٹری سپنر ہے، آپ 2 ہمارے سے پلیئر لے لیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں جو ہے وہ آپ وسیم جونیئر دے دیں۔ اب یہ ڈیل جو ہے وہ قدرے بہتر اس لیے تھی کہ وسیم جونیئر بھی وائٹ بال کرکٹ میں اچھے بولر ہیں، انہوں نے ابھی ورلڈ کپ میں بھی جتنا بھی انہیں جو چانس ملا انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، تو اور مسٹری سپنر بھی انہیں مل جاتا، تو ایک بولر جو کہ خود جانا چاہ رہا تھا کوئٹہ گلیڈیٹر سے، اس کے بدلے میں انہیں ایک اچھا مسٹری سپنر بھی ملتا اور ایک بولر بھی ملتا۔ لیکن ہوا کچھ یہ کہ محمد رضوان جو ہے وہ لگتا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو ہے بیچ میں جو ایک ڈیل ہو گئی تھی آلموسٹ ڈن، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے ہوئی کہ وسیم جونیئر اور محمد رضوان کی آپس میں کافی اٹیچمنٹ ہے اور ان دونوں کے مینیجر بھی اب سیم ہیں، تو جو پلیئرز کو جو ہے وہ ریکروٹ ہوتے ہیں دنیا میں تو اس میں ان دونوں کے ایک ہی مینیجر ہیں۔ تو رضوان نے جو ہے وہ وسیم جونیئر کو یہ بولا کہ آپ جو ہے ٹریڈ والی آپشن پہ نہ جائیں، آپ ڈرافٹ میں چلے جائیں۔ ڈرافٹ میں آپ جائیں گے تو کوئی بھی فرینچائز آپ کو اچھے پیسوں سے جو ہے وہ خرید لے گی، تو ڈرافٹ میں تو وہ ٹریڈنگ ہوئے گی، سیم کیٹیگری میں شاید جاتے۔ تو وسیم جونیئر نے جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ سے معذرت کر لی، انہوں نے بولا کہ آپ مجھے ریلیز کر دیں اور میں ڈرافٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ڈیل اسلام آباد اور کوئٹہ کی اس وجہ سے نہ بنی۔ اب رضوان نے جب وسیم جونیئر کی سیٹنگ نہیں ہونے دی، سیٹلمنٹ وہ نہیں ہونے دیا کوئٹہ کے ساتھ، تو اب ملتان سلطان سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے نسیم شاہ کو لینے میں، کیونکہ انہوں نے جو آفر دیا کوئٹہ گلیڈیٹر کو، انہوں نے یہ دیا رائلے روسو، جو ہم سب کو پتہ ساؤتھ افریقن جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہے، بہت زبردست پرفارمنسز ہیں ان کی پی ایس ایل میں اسپیشلی، تو انہوں نے بولا کہ آپ رائلے روسو لے لیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں نسیم شاہ دے دیں، پلس وہ انڈر دا ٹیبل بھی ان کو کچھ پیسے دیں گے۔ اب رائلے روسو کو لے کے جو ڈیسیژن ہونا وہ ابھی اس لیے باقی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شائن واٹسن جو دنیا کے بہترین آل راؤنڈر میں شمار ہوتا تھا کوئٹہ گلیڈیٹر سے، وہ پی ایس ایل بھی کچھ سیزن کھیلے، انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا، وہ شاید اس سیزن میں جو ہے وہ ہیڈ کوچ ہوں گے کوئٹہ گلیڈیٹر کا۔
تو آخری فیصلہ جو ہوگا، کیونکہ رائلے روسو ہیں تو بہت جو ہے وہ امپیکٹفل پلیئر ہیں، لیکن ان کی ویسلی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ شاید امپروو تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لاسٹ شائن واٹسن کریں گے۔ تو یہ کچھ پاسبلٹی تھیں جو اس پی ایس ایل میں ہوگا۔ کراچی کنگز نے ویسے ملتان سلطان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عماد وسیم یا محمد عامر کے بدلے میں آپ ہمیں شان مسعود دے دیں، کیونکہ حیدر اظہر جو ٹیم مینیجر تھے ملتان سلطان کے، جب ٹیم ان کی چیمپئن بھی بنی، فائنل بھی لاسٹ ایونٹ میں کھیلا، اب وہ کراچی کنگز کا حصہ ہے، وہ ملتان کا حصہ نہیں ہے حیدر اظہر۔ تو حیدر اظہر جو ہے وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ شان مسعود ہمیں دے دیں تو ہم انہیں کراچی کا کپتان بھی بنائیں گے۔ اب شان مسعود جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان ہیں، تو یہ توڑ جوڑ جو ہے وہ ساری شروع ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے مہینے میں جب مڈل آف دسمبر میں جو ڈرافٹ ہوں گے پلیئر میں، اس میں بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے جب پلیئرز کی ریٹینشن کا معاملہ ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون سا پلیئر کدھر سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا اگلے سیزن میں۔